الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے کہ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں۔ ہر سفر جو میں کرتا ہوں اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں جلسہ سالانہ جرمنی ہوا اور وہاں شمولیت کی میں نے۔ وہاں بھی علاوہ جلسے کے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ایسے نظارے دیکھے کہ اس بات پر یقین مزید پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے ہر روز نئی شان سے پورے فرماتا ہے۔ امیر صاحب جرمنی مجھے کہنے لگے کہ میری اور میرے ساتھیوں کی سوچ سے یہ بالا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جرمنی میں جرمن لوگ اور جرمن پریس سے اتنی دلچسپی اس دفعہ ظاہر ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ مسجدوں کے سنگ بنیاد کی تقاریب ہوئیں، مسجدوں کے افتتاح کی تقاریب ہوئیں، پہلے سے بڑھ کر مقامی لوگوں کی بھی دلچسپی نظر آئی، انتظامیہ کی بھی دلچسپی نظر آئی، پڑھے لکھے لوگوں کی دلچسپی نظر آئی، بلکہ چرچوں کے پادریوں کی بھی دلچسپی نظر آئی۔ جلسہ سالانہ ہوا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے پہلے سے پڑھ کر دیکھے۔ بہرحال انسانی سوچ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کم از کم جو کچھ وہاں ہوا اس سے پہلے بہت اچھی توقعات تھیں جماعت جرمنی کی کہ اس دفعہ انتظامات بہتر ہوں گے، لوگوں کی رسپانس اچھی ہوگی، لیکن یہ بھی خیال نہیں تھا کہ اتنی وسیع طور پر انتظامات سے بڑھ کر اور توقعات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اس وقت جیسا کہ میرا طریقہ کار ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کچھ کروں گا، بیان کروں گا، سفر کے حالات، دوسرے جلسے کے کارکنان کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کچھ اس سلسلے میں جلسے کے انتظامی معاملات اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ یہاں سے جب میں گیا ہوں، یہ سفر بہت مختصر تھا، 10 دن کا۔ وہاں اس درسے میں انہوں نے 2 مساجد کی سنگ بنیاد رکھوائیں، 2 مساجد کا افتتاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مساجد کا فنکشن نہایت کامیاب ہوتا رہا۔ تبلیغی اس لحاظ سے
اسلام کی تبلیغ کا موقع ملا کہ مسجد کے حوالے سے جو کچھ تحفظات ہیں وہاں کے لوگوں کے وہ دور ہوئے۔ ایک مسجد سبحان ہے ان کی، مور فیلڈن نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد بیت العطا ہے فلورسہائم میں، اس کا افتتاح ہوا۔ یہ مسجد جو ہے یہ پہلے سے تعمیر شدہ عمارت تھی اور اس کو خرید کر مسجد میں اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے افراد نے 7,000 گھنٹے وقار عمل کیا ہے اس کو، مسجد کو، اس عمارت کو مسجد میں بدلنے میں۔ پھر مسجد بیت الرحیم ہے نوئیویٹ کی، اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ نہ اس کا افتتاح ہوا اس کا، اور بیت الحمید فلڈا کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ان تمام فنکشنز میں وہاں مختلف مہمان، مقامی لوگ، میئرز، افسران، سیاستدان، مذہبی نمائندے مختلف جگہوں کے آئے ہوئے تھے۔ مسجد بیت العطا جو ہے وہاں صوبہ ہیسن کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈاکٹر روڈولف نے اپنے ایڈریس میں کہا کہ ایک تو مبارکباد پیش کی، پھر کہتے ہیں کہ میں جامعہ کے افتتاح میں بھی شامل ہوا تھا دسمبر میں، اور مسجد نور کے افتتاح جو 1959 میں ہوا اس کا بھی حوالہ دیا انہوں نے، اور پھر جماعتی تعلیم، اسلام کی تعلیم اور احمدیوں کے رویے کا ذکر کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کی جماعت کا نہایت احترام کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ کام کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس بات پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے پروگرام رکھے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی اچھی تصویر عوام الناس کے سامنے آئی ہے، جس میں چیریٹی واک ہے، گلیوں کی صفائی ہے، اور بچوں کی تنظیم کی مدد ہے، وقار عمل ہے مختلف۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے تاثرات ہیں، چند ایک واقعات میں نے بیچ میں سے لیے ہیں۔ اس مسجد کے افتتاحی تقریب میں 270 کے قریب جرمن مہمان شامل ہوئے تھے، اور 4 مختلف علاقوں کے میئرز، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈپٹی چیئرمین اپنی ایک سیاسی پارٹی کے، نیشنل پارلیمنٹ کے ممبر، چرچز کے پادری یا ان کے نمائندے، پولیس کمشنر، اور اسی طرح سٹی کونسل کے نمائندے وغیرہ شامل ہوئے۔ اسی طرح مختلف احباب جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ شامل ہوئے۔ بیت الحمید مسجد ہے، اس میں وہاں کے فرسٹ کونسلر آف دا سٹی نے اپنے ایڈریس میں کہا کہ جماعت احمدیہ فلڈا شہر کے ماضی کا بھی حصہ ہے، کئی دہائیوں سے یہاں اس جگہ پر مقیم ہے۔ میں آپ لوگوں کے معاشرے کی مثبت سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ پھر آپ کا مسجد بنانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس شہر کے معاملات میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کہاوت ہے ہمارے زبان میں کہ باتوں کے بجائے اعمال کے ذریعے انسان کا اندازہ لگایا کرو، اور آپ کی طرف سے اچھی باتیں ہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے اعمال بھی بہت اچھے ہیں اور نمایاں ہیں۔
اور یہ فیصلہ کن بات ہے کہ جماعت اس ملک کے قوانین کو نہ صرف مانتی ہے بلکہ ان کی پابندی بھی کرتی ہے، اور اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے رواداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک لوکل مہمان نے تبصرہ کیا، 81 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے وہاں میرا ایڈریس بھی سنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ نے جو باتیں بیان کی ہیں اپنی زندگی میں تو شاید نہ دیکھ سکوں، یعنی اسلام کی ترقی کی باتیں، لیکن تم دیکھو گے کہ ان کے ذریعے سے آپ کے بانی جماعت نے، جن کے متعلق میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے کہ پیغام کو دنیا قبول کرے گی اور حقیقی اسلام ان کے ذریعے سے پھیلے گا۔ پھر اگلے دن دوبارہ تشریف لے آئے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں آپ کے مذہب کی سچائی کو پا لیا ہے، مجھے نماز سکھاؤ تاکہ میں دعا کر سکوں۔ پھر اس پروگرام کے آخر پر ضلع کونسل کے صدر وہاں کے مقامی صدر جماعت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے امام ہمارے ضلعی کونسل کے ہیڈ آفس آئیں، ہم نے خطاب سنا ہے، اور بہت سے سیاستدانوں نے اس خطاب کو ایک روشن خطاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے امام جماعت کے اس خطاب نے ہماری عقلوں کو جلا بخشی ہے اور ہمارے دل پر اثر کیا ہے۔ وہاں کے صدر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لوگ مسلسل مسجد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیشہ جہاں مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں تبلیغ کے نئے راستے کھلتے ہیں اور تعارف بڑھتا ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں ابھی تک 2 دن کے بعد انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ 500 سے زائد افراد آ چکے ہیں، اور بہت ساروں نے اسلام کی تعلیم جاننے سے متعلق بہت دلچسپی دکھائی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بعض افراد کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ باہر سے آنے والے مہمان نہیں بلکہ ہماری جماعت کے ہی ممبر ہیں۔ ایک خاتون اپنے تاثر بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ مجھے آپ کے امام کو دیکھ کر اور ان کا خطاب سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ عیسائیت کے بارے میں نہایت کشادہ دلی رکھتے ہیں، اور لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نعرہ ہم نے بہت بار سنا ہے، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جوڑتی ہیں نہ کہ جدا کرتی ہیں۔ مذاہب کے بارے میں انسان کے لیے غور کرنا لازمی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ایک دوسرے میں اتنا فرق اور اختلاف موجود نہیں ہے۔ ایک دوست نے اظہار کیا کہ جو پیغام خلیفہ نے پہلے دیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اور یہ ایک نہایت ضروری پیغام ہے جس کی آپ کے امام جماعت بار بار وضاحت فرما رہے ہیں، پہلے بھی شامل ہو چکے ہیں فنکشن میں۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ہے کہ یہاں محبت اور پیار کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ میں خود تو فعال پروٹیسٹنٹ عیسائی ہوں، اور ہمارے لیے بھی جدید عہد نامہ اور لفظ محبت نہایت اہم ہے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس لفظ کو چرچ میں اتنی بار سنا ہو۔ اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ مجھے جماعت احمدیہ کے بارے میں اتنا علم تو نہیں تھا، لیکن جو محبت یہاں مجھے ملی ہے یہ ہر جگہ نہیں ملتی۔ پھر کہتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اور مجھے اس کو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں کہ اسلام کے بارے میں جرمنی میں لوگوں کو بہت سے تعصبات ہیں اور میڈیا کی وجہ سے غلط تصویر دکھائی جاتی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو ذاتی طور پر جانتے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر اس جگہ پر جہاں ذاتی تعلق قائم ہو جائیں وہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ اسی طرح ٹی وی اور اخباری نمائندوں نے بھی میرے انٹرویو لیے جس میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت اور مساجد کے کردار کے بارے میں سوال کیے گئے،
اور اس طرح تقریباً مجموعی طور پر 30 اخبارات، 3 ریڈیو اسٹیشنز اور 5 ٹی وی چینل نے ہمارے ان فنکشنز کو کوریج دی۔ جرمنی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیشنل ٹی وی پر جماعت کے متعلق خبر نشر کی گئی۔ جرمنی کے دوسرے چینل زیڈ ڈی ایف نے فولڈا کی مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب کے متعلق 27 جون کو خبر نشر کی، تقریباً 3 منٹ کی، اور اس میں مجھے مسجد کا بنیاد رکھتے ہوئے بھی دکھایا گیا اور جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا گیا۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے مجموعی طور پر 12 لاکھ افراد تک جماعت کا پیغام پہنچا، اور نیشنل ٹی وی پر کوریج کے ذریعے پورے جرمنی میں میری تصویر کے ساتھ جماعت کا تعارف اور پیغام پہنچا۔ انٹرنیشنل ٹی وی سیٹ 3 جو کہ جرمنی اور آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کا مشترکہ ٹی وی چینل ہے، اس ٹی وی پر جلسہ کے بارے میں خبر نشر ہوئی۔ اس طرح ٹی وی کے ذریعے 3 ممالک میں جماعت کا پیغام پہنچا، جس کی ان کو کم از کم جرمنی کی جماعت کو توقع نہیں تھی۔ اخبار مین اسپرٹس نے لکھا کہ خلیفۃ المسیح نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک وہاں مارکیٹ کو، جس کو ہم نے اب مسجد میں کنورٹ کیا، وہ پہلے مارکیٹ تھی، کہ جہاں بہت ساری چیزیں پیسوں کے عوض دی جاتی تھیں جو کہ جسمانی ضروریات کے لیے ہوتی تھیں۔ مسجد میں بھی کچھ ہوتا ہے جو خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن مفت چیز ملتی ہے اور وہاں روحانی چیز ملتی ہے۔ یہ اخبار خبر لگا رہا ہے، اور پھر چندوں کے بارے میں بتایا۔ وہاں جماعت کو جرمنی میں سرکاری طور پر وہ اسٹیٹس مل گیا ہے کہ اب جماعت وہاں اپنے اسکول بھی کھول سکتی ہے، بلکہ اور دوسرے پروگرام کر سکتی ہے، لیکن بلکہ چرچ کے لیے ایک حد تک ٹیکس کی طرز کا ٹیکس وصول کر سکتی ہے۔ اس پر میں نے انہوں نے کہا تھا کہ جماعت چندے دیتی ہے اور خوشی سے دیتی ہے، اور یہ مسجد بھی قربانی کر کے جماعت نے بنائی ہے، اس لیے ہمیں کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں، نہ گورنمنٹ سے کسی مدد کی ضرورت ہے اس بنیاد پر، نہ لوگوں کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے احمدی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خود قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جماعت کے لیے خرچ کرتے ہیں، مساجد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایک مہمان نے لکھا کہ یہ تعلق جو خلافت اور جماعت کا ہے، یہ غیروں کو بھی نظر آتا ہے بہت زیادہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ احمدی اپنے خلیفہ سے جو محبت کرتے ہیں اس کی مثال دنیا کے تعلقات میں نہیں ملتی۔ احمدیوں کا اپنے خلیفہ کا قریب سے دیدار ایک ناقابل فراموش ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے خلافت کا جماعت سے تعلق اور جماعت کا خلافت سے، یہ غیر محسوس کر رہے ہیں، اور بہت سارے مہمانوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ بعض چیزیں اکثر کی مشترک ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں ہیں، بعض اظہار ہیں، جذبات ہیں، ان کو میں چھوڑتا ہوں۔ پھر ایک جب میں نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں جماعت کی اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مذہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہی ہماری تعلیم ہے، اور یہ مسجد مقصد پورا کرنے والی ہوگی، تو اس کو اخباروں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور انٹرنیٹ پر تصاویر درجنوں کے حساب سے انہوں نے اپنے جو ویب سائٹس ہیں ان میں بھی تصاویر دی مساجد کی اور اس پیغام کی۔ جلسہ سالانہ جرمنی میں اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
یہ تو مساجد کے ذریعے سے بہت سارا علاقے میں تبلیغ ہوئی. جلسے کے ذریعے جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سال فرانس اور بیلجیم سے آنے والے نومبائین اور زیر تبلیغ دوستوں کے علاوہ مالٹا، ایسٹونیا، آئس لینڈ، لتھوینیا، ہنگری، لیٹویا، رشیا، تاجکستان، کرگزستان، کوسوو، البانیہ، بلغاریہ اور میسیڈونیا سے وفود بھی آئے تھے، اور غیر مسلم دوست بھی ان میں شامل تھے. جو ہمدردی رکھتے ہیں جماعت سے وہ بھی شامل تھے، زیر تبلیغ بھی شامل تھے، احمدی بھی شامل تھے. بلغاریہ کا ایک بہت بڑا وفد تھا جو 80 افراد پر مشتمل تھا. میسیڈونیا سے 53 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا، جس میں 15 عیسائی تھے، 10 غیر احمدی تھے اور 22 احمدی تھے، اور ہزاروں میل سفر کر کے آئے تھے لوگ. اور ہر ایک کا یہ تاثر تھا کہ جلسے کے روحانی ماحول سے ہم بے حد متاثر ہوئے ہیں، اور اس احمدیوں نے تو برملا کہا کہ ہمارے اندر نمایاں تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور غیروں کے یہ تاثرات تھے کہ یہ ایسے نظارے ہم نے کہیں نہیں دیکھے. جرمنی کا بھی جلسہ بھی یورپ اور مشرقی یورپ خاص طور پہ ان علاقوں کے لیے ایک مرکز بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں سے مختلف ممالک میں کے لوگوں کا آنا جانا آسانی سے ہے. اس لیے تبلیغی میدان بھی وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اکثر جس طرح ہمارے ہمیشہ عموماً تاثرات کا اظہار ہوتا ہے بچوں کی اور پانی پلانے اور خدمت کرنے کے بارے میں، بوڑھوں کی خدمت کرنے کے بارے میں، ایک نظام کے تحت ہر کام ہونے کے بارے میں، تو یہ عمومی خیال ہر ایک نے وہاں اظہار کیا اس کا. بلکہ بعضوں نے تو کہا ہمارے لیے تو یہ معجزہ ہے. ایک میسیڈونیا سے آنے والی ایک ایمیلیجا تراجا صاحبہ ہیں، عیسائی خاتون، انگریزی کی پروفیسر ہیں وہاں. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جلسے میں پہلی بار شامل ہوئی ہوں، ہر چیز ایک نظام کے تحت منظم طور پر ہو رہی تھی. بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، جس سے نظر آیا کہ آپ کی جماعت بہت بلند مقام پر ہے. یہاں کہتی ہیں کہ آپ کے امام جماعت کے خطابات سن کر مجھے سمجھ آئی ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کا مطلب ہے محبت، عزت افزائی اور سب کے لیے امن. کہتی ہیں جلسے نے ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے، اور ہم نے اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کی ہے. گویا صرف احمدیوں کے پہ اثر نہیں ہوتا، عیسائیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اثر ہوتا ہے. میسیڈونیا کے ایک ڈاکٹر ہیں اوہان صاحب، جلسے پر آئے وفد کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں. بلکان اور مقدونیہ میں گزشتہ لڑی جانے والی 3 جنگوں سے کے زخمیوں کی خدمت کی توفیق ملی ہے. قومیت کے فرق کے بغیر میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. مختلف قوموں کے افراد میں اس جلسے میں نے دیکھا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا. یہاں میں نے خلیفہ وقت کی تقریریں سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اپنی اصل جگہ مل گئی ہے، اور یہ کہ اب مجھے اس تبدیلی سے گزرنا ہوگا. اور بیعت کا فیصلہ کر لیا انہوں نے. چانچہ جلسے کے آخری دن انہوں نے بیعت کی. کہتے ہیں میں حج پر بھی گیا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں. وہاں تو میں نے اسلام کے خلاف سیاست ہی دیکھی، یعنی مسلمان کے عمل اور فعل میں، قول و فعل میں بڑا تضاد تھا اور سیاست زیادہ تھی. کہتے ہیں ان کے ساتھ دل مطمئن نہیں ہو سکتا تھا. اور جماعت جو ریفارم پیش کرتی ہے یہ بہت اچھا ہے. جماعت کسی کو اسلام سے نہیں نکالتی بلکہ اسلام میں اسے مضبوط کرتی ہے. اور کہتے ہیں میں نے احمدی قبول کر لی ہے اور میرے لیے یہی صراط مستقیم ہے. کہتے ہیں کہ
حیرت انگیز بات ہے، اتنا بڑا مجمع اور کوئی پولیس والا نہیں، یہ دیکھ کے بھی حیرت ہوئی۔ اس کا مطلب کہ حکومت کو بھی تسلی ہے کہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں خلیفہ وقت نے جو بعض امور پیش کیے کسی مولوی سے نہیں سنے، یہ سب کچھ اتنا واضح تھا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ ہوں جس میں ایک خلیفہ موجود ہیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ ایک خلیفہ موجود ہیں تو میں سمجھا کہ مجھے راستہ مل گیا ہے، کیونکہ ہمیں خلیفہ اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پھر میسیڈونیا کے ایک نوجوان ہیں بائرم نے بتایا کہ وہ نئے احمدی ہیں اور اس سے پہلے مسلمان تھے، بلکہ کٹر ایسے مسلمان خاندان سے تھے جو جن میں مولوی پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دادا غیر احمدی مولوی ہیں، اور ان کی طرف سے ان کی قبولیت احمدیت پر بہت مخالفت کی گئی۔ مخالفت کی وجہ سے 6 مہینے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، لیکن اس کے ثابت قدم رہے۔ بعد میں ان کی بیوی نے بھی بیعت کر لی، اور یہاں جلسے پہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظم پڑھنے کی بھی اجازت چاہی جو میسیڈونیا کے لوگوں نے لکھی تھی، تو اس کو میں نے کہا پڑھیں۔ یہ نظم انہوں نے اور ان کے ساتھ کچھ اور بچوں نے یہ ایسے انداز میں پڑھی کہ وہاں ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے MTA والے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو آواز بھی ان کی اچھی تھی، پھر بچے بھی بیچ میں شامل ہوئے وہیں لوکل، اور اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں مدح تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہا تو تھا ہم نے کہ ہمیں موقع دیا جائے جلسے پڑھنے کا، لیکن موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال انہوں نے نظم پڑھ کے سنائی۔ جرمنی کی انتظامیہ کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر ایسے لوگ نظمیں پڑھنا چاہیں تو ان کو اجازت دیا کریں بعد میں پڑھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اردو کی صرف نظمیں پڑھی جایا کریں۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف قومیتیں ہوتی ہیں، ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ لجنہ میں بھی اس دفعہ جرمن نظم پڑھنے والوں کو شکوہ ہے کہ ان کو بہت تھوڑا موقع ملا اور اردو نظمیں زیادہ پڑھی گئیں آخر میں، اس لیے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بیلجیم کے مقامی دوست ہیں، یہ بھی جلسے میں شامل ہوئے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کی باہمی اخوت، پیار و محبت اور انسانی خدمات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے 2 سال سے جماعت کی تعلیم پر ریسرچ کی ہے۔ میں مسلمان بھی تھا لیکن اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے ایک روز خواب میں اذان کی آواز سنی تو میں نے سوچا کہ مجھے نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آج جب میں نے خلیفہ وقت کا خطاب مہمانوں سے سنا، جو جرمن مہمانوں سے تھا انگلش میں، تو اس نے میرے اندر تبدیلی پیدا کر دی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی۔ پھر کہتے ہیں ہمارے وہاں کے ایاز عہدے صاحب بیان کرتے ہیں کہ جلسے سے کہ پہلے روز شام کو ایک گھانین دوست، زیر تبلیغ دوست صدر صاحب جماعت ایک جگہ کے لے کے آئے، تو یہ پتہ لگا کہ نوجوان کا دل جماعت کی طرف سے صاف ہے، بلکہ تقریباً احمدی ہیں، لیکن پوچھنے میں بتایا کہ بیعت ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ بعض مشکلات ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں رات کو چلے گئے کہ رات کو سوچ کے بتاؤں گا، تو نہ اس وقت چلے گئے، اور رات کو سونے کے لیے جب آئے
تو بڑے جوش سے کہنے لگے کہ اب میں نے خلیفہ وقت کا پیغام جو تقریر تھی جرمن مہمانوں کے سامنے وہ خطاب سن لیا ہے، اب کوئی وجہ باقی نہیں کہ میں احمدی نہ ہوں، چنانچہ ابھی بیعت کر کے آ گیا ہوں۔ ایک عیسائی دوست جو جلسے میں شامل ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ کی تقریر سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ انہوں نے اختصار کے ساتھ مگر نہایت وضاحت سے بیان کر دیا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا سبق دیتی ہے۔ میں اپنے عیسائیوں سے بھی ایسی ہی واضح اور سیدھی بات سننا چاہتا ہوں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، اور ہم بہت ہی کم ہیں جو بالکل واضح اور سیدھی بات کر پاتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر نئی باتیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، بہت سی باتوں کا جن کو بارے میں سمجھتی تھی کہ مجھے علم ہے، ان کا مجھے یہاں آ کر نئے انداز سے پتہ چلا ہے۔ اور کہتی ہیں میں نے خلیفہ کے خطاب سے بہت سنا اور بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے پیچیدہ اور مشکل موضوعات کے بارے میں بات کی، ایسے موضوعات کے بارے میں بیان کیا جن کے بارے میں تھیولوجینز بہت سی کتابیں لکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو سمجھا جا سکے، لیکن انہوں نے یہ ساری باتیں بہت ہی آسان طریقے سے اور انتہائی پیارے انداز کے ساتھ بیان کر دیں اور اس کا معیار بھی سمجھ سکیں۔ خلیفہ نے اسلام کی تعلیم اور خدا تعالیٰ کے بارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر شخص اسے سمجھ سکتا تھا، کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کی۔ پھر کہا انہوں نے جماعت بھی بالکل مختلف ہے۔ پھر ہمارے ایک احمدی بتاتے ہیں ایک جرمن نوجوان میرے پاس اپنے احمدی دوستوں کے ہمراہ آیا اور کہنے لگا کہ میں عیسائی ہوں۔ جب اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چل نکلا تو وہ مسلمانوں کی طرح بات کرنے لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، میں وضو کر کے آیا ہوں اور خلیفہ وقت کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے شروع میں خود کو عیسائی کہا تھا، مگر جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں آپ مسلمان لگتے ہیں۔ کہنے لگا کہ 6 ماہ قبل احمدی سے تعارف ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف آف محمد میں نے کتاب پڑھی ہے اور اپنے پادری سے بات کی تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میرا دل بدل چکا تھا، عیسائیت تو ترک کر ہی چکا تھا، اب پوری توجہ اسلام کی طرف ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کچھ اندازہ ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ باقی روکیں بھی دور کر دے۔ لیتھوینیا سے ایک جرمن زبان کے استاد کارل ہائنز آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوا ہوں اور بہت خوش ہوں کہ پہلی مرتبہ جماعت کا اتنا تفصیلی اور اچھا تعارف ہوا ہے۔ جلسے سے قبل اسلام کے بارے میں منفی خیالات تھے جو کہ مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مذاہب کے مابین بہت ساری باتیں مشترک ہیں، مثلا خدا کا تصور، خدا کی رحمتیں وغیرہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک الجھن تھی کہ لوگ تالیوں کے بجائے نعرے کیوں لگا رہے ہیں، تالیوں سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس الجھن کا نہایت خوش اسلوبی سے امام جماعت نے مجھے جواب دیا، میرے سے ان کی باتیں بھی ہوئی تھیں، اور تسلی بخش جواب دیا یہ کہہ کر کہ تالیاں خوشی کے اظہار کے لیے ضرور ہیں، مگر نعروں میں خوشی کا اظہار بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ مارک مونٹیبیلو یہ ایک عیسائی پادری ہیں اور یونیورسٹی آف مالٹا میں فلاسفی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی اخبارات میں مضامین بھی لکھتے ہیں۔ نقاد پادری کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہاں چرچ کی بعض پالیسیوں پر بھی آزادانہ رائے پیش کرتے رہتے ہیں، چرچ کی بعض پالیسیوں سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اظہار میں میڈیا وغیرہ پر اظہار کرتے رہتے ہیں۔
اسلامی اصول کی فلاسفی انہوں نے کتاب پڑھی تھی، اور خلیفۃ مسیح رابعی کی کتاب اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز پڑھی تھی. پھر مسیح ہندوستان میں پڑھی انہوں نے. کہتے ہیں کہ جلسے میں شمولیت سے ہمارا جماعت سے تعلق مثبت تاثرات میں اضافہ ہوا ہے، جماعت سے متعلق مثبت تاثرات میں اضافہ ہوا ہے، اور اب ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک نہایت امن پسند جماعت ہے. اور پھر انہوں نے وہاں سے علیہ السلام کافی نقدو کی انگوٹھی بھی خریدی، اور جب اس کے معنی جب بولے پوچھے کیا معنی ہیں، کہتے یہ تو ایسی عبارت ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ہمیشہ. میرے سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، پوپ کے بارے میں سوال کرتے رہے کہ آپ نے کوئی کبھی ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا ہم نے ایک دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، رابطہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال ان کو میں نے خط لکھا تھا دنیا کے امن کے بارے میں، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ دستی خط ان کو دیا گیا تھا، انہوں نے اس کا اکنالج تک نہیں کیا. اس کو بڑا مایوسی سے بیچارہ مسکرا کے رہ گئے. اس بارے میں ایک پرانا واقعہ بھی بتا دوں. بس خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت جب نے دورہ کیا تھا شروع میں، میرا خیال پہلا دورہ تھا 1900 جب مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، مسجد فضل کی، تو اٹلی بھی گئے تھے. وہاں پوپ سے رابطے کی کوشش کی گئی، اور جب رابطہ کیا تو پوپ نے جواب دیا کہ ابھی میرا جو محل ہے وہ زیر تعمیر ہے، اس لیے جب مرمتیں ہو رہی ہیں اس لیے مشکل ہے ملاقات. اخباری نمائندے وہاں آئے ہوئے تھے، پریس والے. انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے پوچھا کہ آپ پوپ سے ملیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ملنے کی خواہش کی تھی، اور یہ اس کا جواب ہے. اخباری نمائندوں نے اسی طرح خبر لگا دی اپنے اخبار میں کہ پوپ نے امام جماعت احمدیہ کو یہ جواب دیا ہے کہ میرا محل زیر تعمیر ہے، اس لیے ملاقات مشکل ہے. اور نیچے لکھ دیا کہ امید ہے احمدیوں سے ملنے سے بچنے کے لیے، احمدی خلیفہ سے ملنے سے بچنے کے لیے ان کا محل کبھی تعمیری نہیں ہوگا. تو بہرحال ہمارا جو کام ہم نے کیے جانا ہے. پھر ایک احمدی ہیں اشیر علی صاحب، کرغستان سے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2007 میں بیعت کی تھی، لیکن ہمارے پاس مسجد نہیں. ایک مسجد میں، جماعت احمدیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش تھی. یہاں آ کر وہ پہلے آ گئے تھے، مساجد کے افتتاح میں بھی شامل ہوتے رہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری فرمائی. پھر کاراکول اسماعیلو صاحب ہیں، یہ بھی یہاں رہے اور اپنی احمدیت کی قبولیت پر ہم شکر گزاری کرتے رہے، جلسے میں شمولیت پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے رہے. ایک نائجر کے رہنے والے دوست بیلجیم میں رہتے ہیں، صالح احمد، جو مسلمان تھے، یہاں آئے. کہتے ہیں کہ میں نے افریقہ میں بہت سے علماء کی تقریریں سنی ہیں، لیکن وہ اثر اور فائدہ جو مجھے خلیفہ وقت کی تقریر سن کر ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میں نے اس جماعت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، اور میں اس جلسے پر احمدیت میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی. اسی طرح ایک مراکشی دوست تھے، جمہوری توفیق صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے تقلیدی مسلمانوں کی تفاسیر بھی پڑھی ہیں اور جماعت احمدیہ کی لکھی ہوئی تفاسیر بھی پڑھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اصل تفاسیر وہی ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے احمدیت کی لکھی ہوئی ہیں، اور مختلف مسائل ان کے حل ہوتے رہے. یہاں کہتے ہیں کہ مجھے تو پورا اطمینان تھا، میں نے احمدیت قبول کر لی، اور یہاں جلسے پر آ کے میرے بیوی بچوں نے بھی بیعت کر لی ہے.
ایک اور نائجر کے دوست ہیں، یہ بھی مسلمان تھے، کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ اگر کوئی نبی زندہ رہنے والا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے چاہیے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس بات پر میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا۔ یہاں بیلجیم آ کے احمدیوں سے رابطہ ہوا تو یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا کہ جماعت تو سچی لگتی ہے۔ پھر مجھے خلافت اور اس کی برکات کا مسئلہ جلدی سمجھ آ گیا۔ میں اس جماعت کو پا کر، جس کا ایک امام اور ایک خلیفہ ہے، بہت خوش ہوا، کیونکہ اسلام نے تب تک ہی ترقی کی جب تک ان میں خلافت رہی۔ کہتے ہیں مجھے اس جماعت میں سب سے اچھی جو بات لگی وہ یہ ہے کہ جماعت ہمیشہ جو بات پیش کرتی ہے اس بات کی تائید میں ہمیشہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتی ہے۔ یہ بھی آخری دن، پہلے بیعت نہیں کی تھی، آخری دن پھر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر باما تو صاحب ہیں، یہ بھی کرغزستان کے ہیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کبھی خلیفہ وقت سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، پہلے احمدی تھے یہ، اور پھر یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو اب میری مزید ایمان مضبوط ہوا ہے۔ کرغزستان کے احمدیوں کے لیے بھی بہت دعا کریں، ان کے بھی حالات آج کل کافی سخت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور یہ نام نہاد ملا جنہوں نے وہاں فساد کھڑا کیا ہوا ہے ان کو یا عقل دے یا خود پکڑ کے سامان کرے۔ ایک نوابائی لبنانی ہیں، اس نے بتایا کہ ایک دن میرا ایک 13 سال کا بچہ مجھے کہنے لگا کہ آپ ہر وقت ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے ڈراتے رہتے ہیں، یہ تو بتائیں کہ آخری زمانہ کب آئے گا۔ میں نے جواب دیا کہ اس زمانے میں تو شاید ابھی سینکڑوں سال رہتے ہیں۔ میرے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہم آخری زمانے میں ہی رہ رہے ہیں۔ یہ 12-13 سال کا بچہ ان کو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر بچے نے اس کو کہا کہ آپ دجال کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب الخلقت شخص ہوگا، یہ بھی درست نہیں ہے کیا؟ کیونکہ دجال کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد ایک قوم ہے، اور ایسا دجال ظاہر ہو چکا ہے، لہذا ہم دجال کے زمانے میں ہی رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں سخت حیران ہوں، اور اس سے پوچھا تمہیں یہ تمام معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مختلف ٹی وی چینل دیکھنے کے دوران ایک دن میں نے MTA کی جرمن نشریات دیکھی ہیں، اور اس کے بعد میں مسلسل وہ دیکھتا ہوں، اور یہ معلومات مجھے وہاں سے ملی ہیں۔ چونکہ باپ کہتا ہے کہ مجھے جرمن نہیں آتی تھی، اس لیے میں اکثر اپنے بچے سے کہتا اچھا مجھے پروگرام سناؤ اور ترجمہ کر کے بتاؤ، میری بحث ہوتی رہتی تھی اس سے۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے اس پہ ایک دن بڑا غصہ آیا، اور میں نے کہا خبردار جو تم نے آج کے بعد اس چینل کو دیکھا۔ لیکن اندر ہی اندر باپ کہنے لگا کہ بیٹے کی باتوں میں معقولیت دکھائی دی۔ پھر میں نے اپنے طور پر جماعت کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو اتفاق سے شکر ہے کہ 2 احمدی پاکستانی ان کو مل گئے، اور پھر مجھے ان سے باتیں کر کے سمجھ آئی کہ جو میرا بیٹا کہتا تھا درست تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے پھر بیعت کر لی۔ ایک اور بوسنیا کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں آ کے تو میرے پہ جلسے پہ ایک خاص اثر ہوا ہے، دعا کریں کہ جب میں واپس جاؤں تو یہ اثر قائم رہے۔ اسی طرح کرغزستان کے ایک اور دوست تھے کہ یہ ایک عجیب نظارہ یہاں جلسے پہ مجھے نظر آ رہے تھے، اور پھر انہوں نے بڑی محبت سے مجھے کہا کہ بڑے عرصے سے میں نے بیعت کی تھی، اور کچھ سال پہلے میں حج کے لیے گیا تھا، آب زمزم وہاں سے لے کے آیا تھا، اور سوچا تھا کہ جب بھی خلیفہ وقت سے ملاقات ہوگی دوں گا، چنانچہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور وہ پانی یہ دیا۔ اسی طرح ایک الجزائری دوست ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں جب 2 افراد ایسے تھے جو مہاجرین کو تبلیغ کر رہے تھے، میں نے ان کی باتوں میں امام مہدی کی آنے کی خبر سنی تو سخت برہم ہوا، اور بے اختیار کہنے لگا کہ ان شیاطین کے آنے سے یہاں پر موجود فرشتے چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں شروع میں تو ان کے ساتھ میری گفتگو تو مسخرانہ تھی، لیکن محسوس ہونے لگا کہ میری ہر بات ان کے سامنے غلط ثابت ہوتی ہے،
جبکہ ان کے پاس ان کے ہر دعوے کی قوی دلیل تھی۔ مجبور ہو کر میں نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کسی مولوی سے رہنمائی لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے ایک معروف عربی چینل سے فون کر رابطہ کیا۔ کہتے ہیں پہلے میں اس چینل پر مختلف سوالات اور فتاویٰ کے لیے فون کیا کرتا تھا، تو کئی بار فون کرنے کے بعد ہمیں کوئی مناسب جواب ملتا تھا۔ اب جب میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ تم فون رکھو، ہم خود تمہیں فون کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ہمیں فون کر کے کہا کہ احمدی تو پکے کافر ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ یہی نہیں بلکہ اب تقریباً ہر روز 3-4 دفعہ اس چینل کی طرف سے ہمیں فون آنے لگا، اور ہر بار ہمیں جماعت کے کفر کے بارے میں فتویٰ سنایا جاتا۔ کہتا ہے کہ جب افراد جماعت کی بات سنتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ یہی سچی جماعت ہے، لیکن مولویوں کے فتوے سنتا تو جماعت کے بارے میں شک میں پڑ جاتا۔ پھر کتب اور عربی ویب سائٹ پر مواد کا مطالعہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے حق واضح ہو گیا، اور جلسے پہ جانے کی مجھے دعوت دی، جہاں جب میں نے دیکھا کہ مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں تو میں نے سوچا کہ کیا میں ہی سچا ہوں اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد دلی اطمینان ہوا اور بیعت کر لی۔ پھر نائجر سے ایک دوست تھے ابو زیدی صاحب، پھر کہتے ہیں کہ جلسے میں آنے سے قبل میں احمدی نہیں تھا، لیکن جلسے نے میری کایا پلٹ دی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ سب کو اس جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جماعت اسی حقیقی اسلام پر عمل پیرا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں۔ بوزنیا کے ایک احمدی کہنے لگے کہ اس سے پہلے احمدیت قبول کرنے سے پہلے وہ ہر قسم کے گناہ اور بدکاری میں گرفتار تھے، لیکن یہاں جلسے میں آ کر انہیں دلی اطمینان ہوا ہے اور وہ ایک پاک زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ جلسے کا ماحول دیکھ کر اور خصوصاً خلیفہ وقت کی تقریریں وغیرہ سن کر، نمازیں پڑھ کر یہاں انہیں ایک عجیب حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوئی ہے۔ تو بڑے درد سے انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک رستوں پر قائم رکھے۔ ایک ترک نوجوان نے جلسہ سالانہ جرمنی میں شرکت کی۔ ہیمبرگ سے روانگی سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بیعت نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ کچھ گھریلو مسائل ہیں۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے بعد تیسرے دن صبح تک وہ بیعت کے لیے پوری طرح تیار نہ تھے، لیکن بیعت پروگرام سے پہلے وہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیعت کے وقت اور بعد میں ان کی یہ حالت تھی کہ وہ روتے ہی جا رہے تھے اور ان سے بات کرنی مشکل تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بیعت کا نظارہ دیکھ کر ان سے رہا نہیں گیا اور کسی غیبی طاقت نے انہیں بیعت میں شامل کیا۔ اسی طرح نائجر کے باشندے کہتے ہیں کہ میں نے جلسہ میں آنے سے پہلے بیعت کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ لوگوں میں اپنے خلیفہ کو دیکھنے کے لیے کتنی تڑپ ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے خلیفہ کے لیے کتنی محبت ہے، تو اس بات نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بیعت کر کے اس جماعت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے بناتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بیعت میں 16 قوموں کے 67 افراد نے بیعت کی، 48 مرد اور 19 خواتین تھیں۔ اب مختصر انسانی باتیں۔ اس دفعہ جلسہ گاہ میں پہلے جرمنی میں جو ان کا ہال ہے مین، اسی کے اندر MTA کی وین کھڑی کرتے تھے اور ٹرانسلیشن کیبن وہیں ہوتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے باہر نکالے ہیں، جس کی وجہ سے بعض ترجموں میں شور اور آواز آتی رہی، ڈسٹرب ہوتے رہے، تو یہ دقت بھی انشاءاللہ امید ہے وہ آئندہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو نوٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح عورتوں میں ٹرانسلیشن کی سہولت نہیں تھی، بعض ٹرانسلیشن، اس لیے عورتوں کو ٹرانسلیشن کے وقت مردوں کی ہال میں آ کے بیٹھنا پڑتا تھا۔ حالانکہ اب تو ایسا نظام ہے، سہولتیں ایسی آ چکی ہیں اس زمانے میں کہ ٹرانسلیشن کی سہولت ہر جگہ ہونی چاہیے، چلتے پھرتے بھی ہونی چاہیے، بلکہ یہاں UK میں تو اسی طرح ہے، ہر جگہ لے جا سکتے ہیں آپ۔ پھر آواز میں اس وقت بہرحال بہتری تھی، لیکن ابھی بھی کچھ گونج تھی، جس کی وجہ سے جمعے والے دن بھی مجھے پوچھنا پڑا کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنی آواز واپس لوٹ آتی تھی۔ تو یہ چند
کمیاں تھیں آواز کے لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے، زبان کے ترجموں کے لحاظ سے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جرمنی کی جماعت کو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3100 کارکن اور 3700 کارکنات نے یہ کام کیا، اور اس سے پہلے وقار عمل بھی ہوتا رہا۔ 100 سے 150 خدام روزانہ 14 گھنٹے وقار عمل کر کے یہ جلسے کے انتظامات کو انہوں نے تیار کیا، اور اکثر نے یہ لکھا کہ ہمیں پہلی دفعہ وقار عمل کر کے پتہ لگا کتنا سکون اور مزہ ہے اس میں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم ضرور شامل ہوں گے۔ شعبہ ضیافت نے بھی اس سال گزشتہ سال کی نسبت بہتر انتظامات کیے۔ ایک تو کھانے کے موقع پر پانی مہیا تھا، حالانکہ یہی میں نے کہا تھا کہ کھانے کے وقت میں کھانے کی میزوں پر پانی ہونا چاہیے موجود، بجائے اس کے کہ دور جا کے پانی لے کر آئیں، کیونکہ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ کھاتے وقت پانی اپنے پاس رکھو۔ روٹی کی کوالٹی بھی اس دفعہ پچھلی دفعہ سے بہتر تھی۔ انتظامیہ نے بھی یہی کہا ہے، اور میں نے بھی چکھ کے دیکھی تھی لنگر خانے میں۔ لوگوں کی رائے اب آئے گی سامنے، پتہ لگے گا کہ ان کو اچھی لگی کہ نہیں۔ بہرحال لگتا ہے کہ اس دفعہ روٹی بہتر تھی۔ صفائی کے انتظامات بھی بہتر تھے۔ اسکیننگ جو کی ہے راستوں میں، جو راستے تھے اسکیننگ کے، ان میں بھی انہوں نے اضافہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر انتظام تھا۔ بہرحال یہ مردوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی، عورتوں نے بھی، لڑکیوں نے بھی جلسے کے انتظامات میں اپنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اور آئندہ پہلے سے بڑھ کر خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اخلاص و وفا میں ان کو بڑھاتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کینیڈا، بیلجیم، آئرلینڈ وغیرہ بھی جلسہ سالانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلسے کی صحیح روح کے ساتھ جلسے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر و خوبی سے ان کے بھی جلسے اختتام کو پہنچیں۔ اسی طرح خدام الانبیاء UK کا اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی نوجوانوں کو صحیح رنگ میں اجتماع کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو ہمیشہ ہر خادم کو اور جماعت کے ہر ممبر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اجتماعوں اور جلسوں کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنا، اخلاقی حالت کو بہتر کرنا ہے۔ اس طرف خاص طور پہ توجہ دیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر